یوٹیوب چینل پی ڈی ٹاکیز آپ کا میزبان عمید آپ کے ساتھ چیگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے کیا گیا آج ایک بڑا اہم فیصلہ، وہ فیصلہ جس کے پاکستان کرکٹ کے اوپر بہت سے معاملات اثر انداز ہوں گے۔ چیگا وہ پازیٹیو وے میں ہوں گے یا نیگیٹو وے میں ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ جو تقرری ہوئی ہے، جو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر، جی ہاں وہ ہوئی ہے ڈائریکٹر مینس پاکستان ٹیم، جی ہاں، اور وہ اپوائنٹ ہوئے گئے پاکستان کے سابق فاسٹ بالر وقار یونس۔ جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹیم ڈائریکٹر تھے وہاب ریاض، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاب ریاض سے وقار یونس کا سفر محسن نقوی صاحب نے طے کیا ہے۔ جی ہاں، جہاں پر جو معاملات، جو چیزیں ہینڈ اوور تھیں وہاب ریاض کے، وہی چیزیں اور معاملات ہینڈ اوور ہیں وقار یونس صاحب کے۔ لیکن ایک دفعہ وقار یونس صاحب کی ماضی کی پرفارمنس کے اوپر آپ کے ساتھ نظر ڈالیں گے۔ ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد عامر چیمپئنز ٹرافی 2025 کھیلیں گے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں نہیں، ریزن کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ نے پاکستان ٹیم کے اندر گروپنگ سنی تھی، شاہین شاہ افریدی، بابر اعظم، محمد رضوان، تو اب میں آپ کو بتانا چلوں اب پھڈے ہوں گے، کیسے ہوں گے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتا چلوں کہ وقار یونس صاحب پاکستان میں آج چوتھی دفعہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر۔ اس سے پہلے 3 دفعہ کا جو ان کا ٹرن اوور تھا، آپ کو بتاتا چلوں کہ وقار یونس صاحب ایز اے بالر بہت بہترین بالر ہیں، میں ان کے یارکرز کا آج بھی فین ہوں۔ اور پاکستان کے سابق فاسٹ بالر وسیم اکرم، سوئنگ کے سلطان جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی بالر کو بالر مانتا ہوں تو وہ وقار یونس ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر ایک اچھا کرکٹر ہے تو وہ اس کے اندر مینجمنٹ سکلز بھی ایک اچھے ہی ہوں گے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتا چلوں کہ جب وقار یونس پاکستان کرکٹ بورڈ کا حصہ بنے ہیں، ان کے ہمیشہ ہی پلیئرز کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات یا کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے شاہد افریدی صاحب کے ساتھ ہوا، احمد شہزاد کے ساتھ ہوا، عمر اکمل کے ساتھ ہوا، اور آل دو آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد عامر صاحب کے ساتھ بھی ان کے معاملات خراب ہوئے تھے۔ جی ہاں، اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ سرفراز احمد کی جو کپتانی جانے کے بھی بہت سے معاملات اور تانے بانے جو ہیں وہ وقار یونس صاحب سے جڑتے ہیں۔ وقار یونس صاحب مصباح الحق جب کپتان تھے تو ایز اے ہیڈ کوچ پاکستان ٹیم کے اندر تھے، لیکن پھر کچھ ہی لمحے بعد جب مصباح الحق کو ہیڈ کوچ بنایا گیا تو وقار یونس ایز اے اسسٹنٹ کوچ جو ہیں پاکستان ٹیم میں شامل ہو گئے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ وقار یونس صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایک دفعہ ماضی میں بھی ہونے والی تھی جب نجم سیٹھی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈیا کا اتنا زیادہ پریشر آیا تھا، اتنا زیادہ میڈیا نے اس کے اوپر شور ڈالی تھی کہ وقار یونس صاحب کو میڈیا کے اوپر آ کے یہ بات کرنی پڑی کہ میں نے تو بھائی اپنی سی وی نہیں دی، لوگ پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ وقار یونس صاحب نے ایک دفعہ آسٹریلیا کے اندر بھی جو ہے ایز اے کوچنگ جو سروسز دینے کے لیے سی وی دی تھی، تو انہوں نے اتنے بڑے نام کو کنسیڈر تک نہیں کیا۔ ریزن یہ ہے کہ لوگ جب آپ کی سی وی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اچیومنٹس دیکھتے ہیں، تو وقار یونس صاحب کے پاس ایز اے کوچنگ ابھی تک کوئی اچیومنٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں، ہم آنے نئی ٹیموں کی اگر ہم بات کریں، تو انہوں نے جو بھی کوچز ہائر کیے گئے، کوئی جو بھی ڈائریکٹر ہائر کیے گئے، ان کے پاس اچیومنٹس ہیں۔ اور دو کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے جیسن گلیسپی کو یا گیری کرسٹن کو اگر آپ نے ہائر کیا تو ان کی سی وی کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر آنکھیں بند کر کے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو 2 سال کا کانٹریکٹ دے دیا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ملک کی یا اپنے معاملات کی اگر ہم چیزوں کی اگر ہم بات کریں تو میرے خیال سے اس وقت دنیا جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے اوپر جا رہی ہے، بڑی ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر جا رہی ہے۔ ہم اگر گوتم گمبھیر صاحب کی جو ہائرنگ ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں تو ان کی ہائرنگ انڈین ٹیم کے لیے ایز اے ہیڈ کوچ تب ہوئی ہے جب ان کے ہاتھ میں آئی پی ایل کی ٹرافی تھی۔ جی ہاں، کلکتہ نائٹ رائڈر کو انہوں نے ایز اے ہیڈ کوچ آئی پی ایل جتوایا ہے، دین اس کے بعد جا کر ان کو جو کہ ٹیم انڈیا کے لیے ہیڈ کوچ بنایا گیا۔ اور اگر آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں اور ان کا ویژن دیکھیں تو وہ کلیریفائی ہے بالکل۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وقار یونس صاحب کو جب انہوں نے ایز اے ڈائریکٹر بنایا ہے، ٹیم ڈائریکٹر بنایا، تو سارے معاملات جو ہیں
وہ اب وقار یونس صاحب کے پاس ہوں گے، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آل دو کہ نیکسٹ ایئر جو ہیں ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین بھی بن جائیں گے، پھر وہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، تو تینوں معاملات، تینوں پورٹ فولیو ایک ساتھ چلانا شاید ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے وقار یونس صاحب کو ڈائریکٹر تو اپوائنٹ کر لیا ہے، لیکن ان کے ڈائریکٹر اپوائنٹ ہونے کے بعد اب سوال جو مین پیدا ہوتا ہے کہ کیا بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ افریدی، کیا ان کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ آگے چل پائیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ کیا ان کے سلیکشن جو ہے وہ گیری کرسٹن یا جیسن گلیسپی کو ان کی سلیکشن کو وہ قبول کر پائیں گے؟ یہ بھی چیز آگے آنے والے دنوں کے اندر بڑی میٹر کرے گی، کیونکہ وقار یونس صاحب جو ہیں جب ڈائریکٹر بنیں گے تو لازمی بات ہے ہر چیز کے اندر ان کی ڈائریکٹلی اپروچ ہوگی، کیپٹنسی سے لے کر 11th مین تک جو ہے وقار یونس صاحب کے سب ہاتھ میں ہوگا۔ سلیکشن میٹرز، پاکستان ٹیم کے اندر جتنی لابنگ ہے، کس پلیئر کو کھلانا ہے، کس کو باہر بٹھانا ہے، کون سا پلیئر صحیح ہے، کون سا پلیئر صحیح نہیں ہے، یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں ڈائریکٹلی طور کے اوپر وقار یونس صاحب کے جو ہے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کے تین جو ٹرن اوور ہیں وہ ان کے بارے میں جو بھی ان کا ایکسپیرینس ہے وہ کافی اچھا نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے یا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر اگر وہ اس کے اندر کوئی امپروومنٹ لاتے ہیں تو شاید پاکستان کرکٹ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کا پاس ریکارڈ دیکھا جائے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اس وقت ورسٹ ڈے ہیں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے دن شاید اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔